السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی انسان سے بات کرتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے یا اللہ ہم سے بات کر رہی ہے۔ یہ بہت پیاری مطلب کہ گہری بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو، کیونکہ جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اس پہ ایٹ دی مومنٹ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ بھی ہم سے بات کرتا ہے، اور اگر ہم سے بات کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب بھی چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری ہی خباستیں ہیں جو جنہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر رکھا ہے۔ تمہارے اندر خباصات ایسے بھر دی ہیں تم نے اپنے اندر جنہوں نے تم کو مجھ سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میری تو رحمت بڑی وسیع ہے، تم میں سے جو بھی شخص جب بھی چاہے میری طرف آ جائے، مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی طرح ہمیں کچھ کوٹ ملتے ہیں۔ حضرت علی کا بھی ایک کوٹ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس اتھینٹک حدیث بھی موجود ہے کہ انسان جو ہے اپنے نماز میں سجدے کے ایک جگہ پہ سجدے کے نزدیک کہا گیا ہے، ایک جگہ قیام کے نزدیک کیا گیا ہے کہ اپنے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اسی کو لے لیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو دلیل نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں جو ہے اپنا نماز ادا کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انڈائریکٹلی جو قرآن پاک ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے وہ نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کی ہے۔ اس میں جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو ہم سے باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جس انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا، صرف یہی نہیں سمجھنا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب تو ہے، اللہ نے اس کتاب میں ہم سے بات کی ہے، مکالمہ کیا، ہمیں بتائے ہیں زندگی گزارنے کے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، سب کچھ وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بات کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا، میرا اپنی پرسنل لائف میں ہے، پرسنل ایک مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، تھنکنگ پیٹرن ہے، ایک میرا ایک عقیدہ ہے، ایک میری سوچ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں نا تو بعض اوقات اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ سکرولنگ کر رہے ہیں، سکرولنگ کرتے 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 آپ کے سامنے کوئی ایسی پوسٹ آئی ہے جو آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ تھی، یا آپ سونے لگے ہیں، سونے سے پہلے آپ کو کسی دوست کا میسیج آ گیا، کچھ ایسے معاملات ہو گئے، یا کوئی شخص ایسا مل گیا جس نے آپ کو یہ سارے معاملات کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کی پریشانی کا حل تھی، جو آپ کی پریشانی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تھی۔ لائک ایک شخص پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اور جو ہے نا وہ کس رہا ہے، وہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ لفظ نہیں بولنا آ رہا، مطلب کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہا ہے، تو وہ ایسی سکرولنگ کر رہا ہے فیس بک پہ یا انسٹا پہ، تو اس کے سامنے ایک پوسٹ آ جاتی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر اور نماز سے اللہ سے مدد چاہو، اگر میری مدد چاہیے تو صبر اور نماز پڑھو۔ تو میرا یہ ایمان ہے انڈائریکٹلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے سوشل میڈیا کے سامنے یہ چیزیں آتی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا کی سکرولنگ کر رہے ہیں، سامنے گند آ رہا ہے، گند آ رہا ہے، گند آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہے تو آپ اس چیز کو امیجن کریں، یہ سوچیں کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ میرے سے بات کر رہے ہیں، یہ اور کچھ نہیں، میرے اللہ کا میری طرف پیغام آیا ہے، اور آنسو بہائیں خوشی کے کہ میرے اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے گناہوں سے بچایا میرے اللہ نے، اور مجھے جو ہے اپنی پہچان عطا فرمائی ہے کہ میری پہچان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ تھی، اب میں کل کی ہی بات ہے، آج ہمارے پاس 6 تاریخ ہے، 5 تاریخ کی بات ہے، 5 نومبر کو میں رات کو اس طرح لیٹنے لگوں، میرے پاس ایک دوست آئے ہوئے تھے،
تو ہم سونے لگے ہیں، تو سونے سے پہلے نا مجھے اس نے ایک بات کہی. میں ایسے نا سکرولنگ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ تو میرے پاس سکرولنگ کرتے ہوئے نا ایک آیت آتی ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم کیا کرتے ہو، لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے اپنے جو اعمال ہیں ان کو فراموش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. اچھا جی، اب میں نے جو ہے نا یہ اپنا ایک بچپن سے ایک چیز سنتے آ رہے تھے کہ حضرت علی کا ایک کوٹ ہے جس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اچھی بات اس شخص سے بھی لے لو جو اس پر عمل نہیں بھی کرتا، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی کیسا تم کام کر رہے ہو کہ تم اگر لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہو اور خود تم وہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. سوری، تو اس میں جو ہے اپنا بات کرنے کا مقصد میں یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو پیغامات بھیج رہے ہوتے ہیں. مجھے فوری ریئلائز ہوا کہ یار یہ آیت میرے سامنے آئی ہے، کوئی ایسا کام ہوا ہے جو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کرنے کو، میں خود نہیں کر پا رہا، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے پھر وہ انالائز کیا، میں اٹھا، میں نے 2 نفل پڑھے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تم نے معاف فرما. تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کچھ لوگ بھیج دیتے ہیں، پھر انسانی شکل میں فرشتہ بن کے آ جاتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسے پوسٹ آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو مطلب کہ آپ کی پریشانی کا حل ہوتی ہیں، یا آپ کے پاس آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں ایسے الفاظ خود آ جاتے ہیں. تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی تو اتنی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے چیزیں سوچنے لگے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تمہیں پریشانی نا، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جو چیز ہے نا وہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ جو اپنا سلسلہ ہے اس کو مضبوط کرے، تاکہ جو ہے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو زندگی میں، آگے بھی آسانیاں ہو پیچھے بھی آسانیاں ہو، جو ہم نے پاس میں گناہ کی ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، اور جو فیوچر ہے اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے، پریزنٹ بھی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں. تو یہی چیزیں ہیں زندگی میں جو ہے نا، جب چاہے اللہ سے ہم کلام ہو جائے. ٹھیک ہے، اتنا انسان کو ضرور ہونا چاہیے، اتنے اس کے اعمال ضرور ہونے چاہیے کہ کیا ہے کہ یار کم از کم نماز تو پڑھے نا. نماز پڑھو گے تو آپ کے باقی اعمال آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگ جائیں گے، آپ کے اندر سے جھوٹ ختم ہو جائے گا، غیبت، بہتان، تہمت، بدلہ، ایک دوسرے سے احسان فراموش، وعدے کے خلاف، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہو آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اللہ سے بات کرو گے آپ کے اندر سے گندگی ویسی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.